أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خوب کل کے درس میں آپ نے پڑھا کہ یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ اور داستان ہے یہ ایک بے نظیر اور بے مثال معجزہ ہے، اور اس داستان نے بتایا کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا بھی ایک سرپرست ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، اور پھر کس طریقے سے یہ واقعہ معجزہ ہے اس کی توضیح دی کہ اللہ نے اصحاب فیل کے عظیم لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے جو بحر احمر کی طرف سے ظاہر ہوئے اور آ کر کے ابرہا کے لشکر کے اوپر چھا گئے، مسلط ہو گئے، اور پھر ان کے پنجوں میں اور ان کی منقاروں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے. پھر انہوں نے کس طریقے سے لشکر کے اوپر وہ سنگریزے برسائے ہیں، گرائے ہیں، اور سنگریزہ جب ان کے جسموں پر ان کے سروں پہ گرا ہے تو اس نے کس طریقے سے ان کو نابود کیا ہے، کس طریقے سے ان کو خاک میں ملایا ہے. یہ سب مولانا طبیعت کے خلاف ہے، اور جو چیز طبیعت کے خلاف ہوتی ہے وہی معجزہ کہلاتی ہے. اس عادت کے خلاف کوئی عادی چیز نہیں تھی، طبیعی چیز نہیں تھی کہ اچانک یہ سب ہو گیا ہو، یا طبیعت میں اس طریقے کا واقعہ رونما ہوتا ہو، یا اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لہذا یہ داستان اپنے آپ میں ایک عظیم معجزہ ہے. چلیں اب کہہ رہے ہیں کہ خداوندی کی در درون ہمیں سنگریزہ قدرت اپنی آفریدے. مولانا آپ کو تعجب ہوگا، آپ تھوڑا غور کریں، توجہ کریں کہ پتھر کے ایک معمولی ٹکڑے جس کو سنگریزہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک چنے کے برابر، کیا اتنا معمولی سنگریزہ پتھر کا ٹکڑا کسی کے سر پہ گرے اس کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند کر سکتا ہے؟ تو خدا کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو خدا کی عظیم قدرت کی نشانی ہے. خداوند متعال نے اسی معمولی پتھر کے اندر ایٹم کی طاقت رکھی تھی. کیا ہے؟ ہاں، وہ سنگریزہ نہیں تھا بلکہ ایٹم بم تھا. جو اثر آج کے دور میں ایٹم بم کرتا ہے، جو نتیجہ ایٹم بم کا ہوتا ہے، جو اثر ایٹم بم کا ہوتا ہے، وہ اثر مولانا ان سنگریزوں میں تھا جو پرندے لشکر ابرہا پر گرا رہی تھی. یہ خدا کی عظیم قدرت کی نشانی ہے. خداوندی کی در درون ہمیں سنگریزہ، وہ خدا کی جس نے انہی سنگریزوں کے اندر قدرت ایٹمی آفریدے، ایٹم کی قدرت اور طاقت پیدا کی کہ اگر آزاد شود انفجار عظیمی تولید میں کنت، کہ اگر یہ سر پہ نہ گرتا، آزاد چھوڑ دیا جاتا تو ایک عظیم انفجار اس سے پیدا ہوتا، یہ بم کی طرح سے پھٹتے اور لوگ دیکھتے کیسے میزائل گرتی ہے یا بم گرتا ہے تو زبردست دھماکہ ہوتا ہے. اگر ان سنگریزوں کو بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا، اگر یہ ابرہا کے لشکر کے اوپر نہ گرا ہوتا، زمین پہ گرا ہوتا، تو بم کے مانند ایک بڑا انفجار، ایک بڑا دھماکہ ہوتا. بنائے کو آسان اس کی در انہا خاصیتی بھی آفری. تو جو خدا ایک معمولی سنگریزے کے اندر ایٹم کی طاقت رکھ سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ آسان ہے کہ اس پتھر کے اندر ایک ایسی خاصیت اور ایک ایسی خوبی پیدا کرے کہ اندام لشکر ابرہا را ہمانند اسب معقول قرار دے، کہ وہ ابرہا کے لشکر کے جسموں کو چبائے ہوئے بھوسا کے مانند بنا دے. مولانا
جو سنگریزوں میں ایٹم کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ ایٹم کہ جو منفجر ہوتا ہے اور پھٹتا ہے تو ایک عظیم دھماکہ ہوتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کو خاک کے ذروں میں تبدیل کر سکتا ہے، تو کیا وہ خدا ان سنگریزوں میں یہ قدرت اور یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ ابرہہ کے لشکر پہ گرے اور ان کو چبائے ہوئے بھوسا کے مانند بنا دے؟ یہ تو اس کے لیے آسان تھا۔ تو بعض صورت یہ ایک معجزہ تھا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو سنگریزے لشکر ابرہہ پر پرندوں نے گرائے تھے، ان سنگریزوں میں کچھ ایسے وبائی میکروب تھے کہ جس سے جسم پہ چھالے پڑ رہے تھے اور آبلے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے ان سنگریزوں میں مولانا وبا کے میکروب رکھے تھے، وبائی مرض پیدا کرنے والے جراثیم یا اثرات رکھے تھے۔ نہیں بھائی، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیچ نیازی نیز، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مانند بازی از مفسران مصری کہ بعض مصر کے مفسروں کے مانند ہم کہیں برائے توجیہ ان حادثے، اس حادثے کی توجیہ کے لیے ہم کہیں کہ ان سنگھا حامل میکروبہ وائے وبا یا حسب و آبل بودے آن، کہ وہ جو سنگریزے ابرہہ کے لشکر پر گرے وہ اپنے آپ میں وبائی میکروب یا حسبہ اور آبلہ رکھتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے کہتے ہیں خدا ہر چیز پہ قادر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس نے اسی معمولی پتھر میں عظیم قدرت رکھی اور اسی قدرت رکھی کہ جس کے سر پہ گرے اسے بھوسا بنا دے، بات ختم۔ و اگر در بعضی از روایات آمده که از بدنهای مصدومین مانند مبتلایان به آبله خون و چرک می آمد، دلیل بر این نیست کہ آنها حتما به آبله مبتلا شده بودند۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نا ہم اس لیے یہ تفسیر کر رہی ہیں، یا بعض مفسرین نے جو اس واقعے کی توجیہ کی ہے اور کہا ہے ان پتھروں میں اللہ نے کیا ہے وبائی میکروب رکھے تھے، انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ بعض روایات میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ لشکر ابرہہ کے کچھ سپاہی ایسے تھے جو ہلاک نہیں ہوئے تھے، جن کے جسموں پر پتھر کی چوٹ لگی تھی اور اس کی وجہ سے ان کے جسموں پر آبلے نمودار ہو گئے تھے، جس سے خون اور مواد باہر آ رہے تھے۔ چونکہ یہ بات روایت میں آئی ہے اور اسی سے انہوں نے یہ بات لی ہے اور اس واقعے کی توجیہ میں کہا ہے کہ ان سنگریزوں میں اللہ نے وبائی امراض کے میکروب رکھے تھے۔ یہ جواب اس کا دے رہے کہ صحیح ہے کہ بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو پتھر لگا تھا، جو زخمی ہوئے تھے، ہلاک نہیں ہوئے، ان کے جسموں پہ آبلے پڑ گئے تھے، وبائی مرض میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وبائی امراض میں مبتلا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ سنگریزوں میں وبائی میکروب تھے، اور شاید وہ وبا میں مبتلا نہیں تھے، زخم ایسا دیا تھا ان پتھروں نے، سمجھ رہے ہیں کہ وہ زخم وبا کے جیسے معلوم ہو رہے تھے، وبائی مرض کی طرح سے دکھائی دے رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض مصری مفسرین نے اس واقعے کو جب نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جو پتھر ابرہہ کے لشکر کو پرندوں نے گرائے تھے، ان پتھروں میں میکروب کی خاصیت تھی، وبائی امراض کی خصوصیت تھی، کچھ ایسے کیمیکل تھے کہ جس کی وجہ سے وبائی مرض میں لگنے والا مبتلا ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو تفسیر نمونہ کے مفسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توجیہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک؟ تو جن مفسرین نے یہ توجیہ کی انہوں نے دلیل پیش کی کہ بھائی ہم نے یہ تفسیر روایت سے لی ہے، بعض روایات میں ملتا ہے
جن کو یہ پتھر لگا زخمی ہوئے، ان کے جسموں پہ پھوڑے اور آبلے نمایاں ہوئے اور ان سے خون و مواد بہ رہے تھے، وبائی مرض میں وہ مبتلا ہو گئے۔ اس لیے ہم نے اس واقعے کی یہ توجیہ پیش کی ہے، اس انگریزوں میں وبائی کیمیکل تھے۔ تو پھر یہ جواب دیتے ہیں کہا کہ پتھروں کا لگنا اور ان کے جسموں پر آبلے کا پڑ جانا یہ کوئی وبائی مرض میں مبتلا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ زخمی ہوئے، آبلے پڑے، ان سے خون اور گندگی بھی باہر آ رہی تھی، وہ زخم کی وجہ سے تھی، نہ یہ کہ سنگریزے میں وبائی خاصیت تھی اس لیے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اگر در بعض از روایات آمدے، اور اگر کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ از بدنہائے مصدومین، کہ جو لوگ زخمی ہو گئے تھے ان کے جسموں سے مانند مبتلایان بے آبلے، جو آبلہ میں مبتلا ہو اس کی طرح سے خون و چرک میں آمد، خون اور گندگی باہر آ رہی تھی۔ دلیل بر این نیست، تو زخمیوں کے جسم سے خون اور مواد کا نکلنا آبلہ میں مبتلا بیمار کی طرح یہ دلیل نہیں ہے کہ آنا حتماً بے آبلے مبتلا شدہ بودن۔ خون کا آنا، مواد کا نکلنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لوگ حتمی طور پر، یقینی طور پر آبلہ میں ہی کیا ہے مبتلا ہوئے تھے نا۔ زخمی ہوئے تھے، خون بھی نکل رہا تھا، مواد بھی نکل رہا تھا، لیکن خون اور مواد کا نکلنا مولانا آبلہ میں مبتلا ہونے کی دلیل همچنین نیازی به آن نیست که ما بگوییم این سنگریزها اتمهای فشرده‌ای بودند که خلاء موجود درمیان آنها از میان رفته و فوق العاده سنگین بودند به طوری که به هر کجا فرود می آمدن سوراخ می کردند۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے مولانا کہ جو سنگریزے تھے وہ ایک طریقے سے معمولی ایٹم تھے۔ کیا تھے مولانا؟ چھوٹے چھوٹے ایٹم تھے، ایٹمی ہتھیار جیسے ہوتا ہے، ایٹمی بم، یہ چھوٹے چھوٹے ایٹمی بم تھے کہ جو خلاؤں میں آنے کے بعد بکھر گئے، اور یہ بڑے سنگین تھے، یہ بڑے وزنی اور بڑے سنگین تھے، لیکن جب فضاؤں میں آئے تو فضاؤں میں آنے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر گئے، اس طریقے سے کہ جہاں پر وہ گرتے تھے وہاں سوراخ ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قسم کا ایک طرح کا ایٹم تھا، یہ ایک طریقے سے ایٹم بم تھا۔ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم اس انگریزوں کو ایٹمی ہتھیار کہیں یا ایٹمی بم کہیں؟ خدا ہر چیز پہ قادر، کیونکہ وہ سنگریزہ ہی تھا، لیکن اس سنگریزے میں اللہ نے ایٹم کی قدرت رکھی تھی، نہ کہ خود ایٹم تھا۔ وہ سنگریزے ایٹم نہیں تھے، ان سنگریزوں میں ایٹم کی طاقت تھی۔ بعض لوگوں نے باقاعدہ ایٹم کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں ہم چنین نیازی بے آن نیس، اسی طریقے سے یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو سنگریزے تھے یہ ایٹم کا خلاصہ تھے، ایٹم کا نچوڑ تھے، یا چھوٹے چھوٹے ایٹم تھے کہ خلائے موجود درمیان انہا اسمیان رفتے، کہ موجودہ خلا میں جو یہ بکھر گئے تھے، سمجھ رہے ہیں ہواؤں میں مولانا، ہاں یہ پھٹ گئے تھے، اور پھر یہ ایٹم سنگریزوں کی شکل میں زمین پہ گرے، وہ فوق العادہ سنگین بودن، اور یہ بہت ہی وزنی تھے، بطوری کہ بہر کجا فرود میں آمدن، اس طرح سے کہ جہاں کہیں بھی یہ گرتے تھے سوراخ بھی کردن، سوراخ کر دیتے تھے۔ نہ بھائی یہ کوئی ایٹم وٹم نہیں تھے کہ جو آسمان میں پھٹ گیا اور پھر نیچے گرا تو زمین میں سوراخ کر دیا، وہ ایک معمولی سنگریزہ ہی تھا، وہ معمولی پتھر کے ٹکڑے ہی تھے، لیکن اللہ نے ان معمولی پتھر کے ٹکڑوں کے اندر، سنگریزوں کے اندر ایٹم کی قدرت اور طاقت رکھ دی تھی۔
انہا ہمیں توجیحات اس کی برائے طبیعی جلوے داد نے ان حادثے ذکر مولانا یہ جو توجیحات پیش کی گئی ہے اوپر دو جنہوں نے یہ مصری جو مفسرین نے کہا کہ اللہ نے اس میں وبائی خاصیت رکھی تھی، یا دوسری والی تفسیر کہا کہ نہیں یہ ایٹم تھے، تو یہ وبائی خاصیت کا ہونا اور ایٹم کا ہونا یہ کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ ایک طبیعی واقعہ تھا، ایک عادی واقعہ تھا نا۔ اگر ہم اس داستان کی توجیہ ایٹمی ہتھیار سے کرتے ہیں، یا اس واقعے کی توجیہ اگر ہم اس سے کرتے ہیں کہ سنگریزوں کے اندر وبائی خاصیت تھی، تو یہ واقعہ کیا ہو جائے گا؟ عادی اور طبیعی ہو جائے گا۔ بڑا ظاہر سی بات ہے، جب ایک پتھر کے اندر وبائی خاصیت ڈال دی جائے گی تو وہ آ کر کے کیا کرے گا؟ وبائی نے پھیلائے گا، جس کے اوپر گرے گا وہ آبلہ کی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر فرض کر لو یہ پتھر نہیں ایٹم ہی ہے، ایٹم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایٹم کی جہاں گرتا ہے وہاں سوراخ کر ہی دیتا ہے، تو اگر یہ ایٹم تھا اور ابرہہ کے لشکر پہ گرا اور ان کو سوراخ کر دیا، تو یہ تو کوئی غیر عادی اور غیر طبیعی بات تو نہیں ہوئی، سمجھ گئے؟ لہذا مفسر نے محترم نے ایسی توجیحات کہ جس توجیحات سے اس واقعے اور اس حادثے کو کیا ہے مولانا طبیعی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ مفسر نے کہا کہ نہ، یہ توجیحات قطعاً قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان توجیحات کو مانتے ہیں تو یہ واقعہ ایک طبیعی اور ایک عادی واقعہ نظر آئے گا، جبکہ یہ واقعہ، یہ داستان کوئی طبیعی واقعہ نہیں ہے بلکہ فوق العادہ ہے، معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہا ہمیں توجیحات اس کی، یہ وہ توجیحات ہیں کہ برائے طبیعی جلوے داد نے ان حادثے ذکر شدے کہ جن کو اس حادثے کو طبیعی دکھانے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ توجیحات ہیں کہ جو اس حادثے کو طبیعی دکھاتے ہیں، اس واقعے کو طبیعی بتانے کے لیے اس طریقے کی توجیحات ذکر کی گئی ہیں۔ وما نیازی بے انہانی بینی، لیکن مفسر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان توجیحات کے نیازمند نہیں ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان توجیحات پر توجہ دیں، ہمیں انداز میدانیم کے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ان سنگہا دارائے چنان خاصیت عجیبی بود، یہ سنگریزے اپنے آپ میں ایسی عجیب خاصیت رکھتے تھے کہ بدنہارا متلاشمی کر کہ جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، بیش از ان اطلاعی اسعان در دست نیست، اب اس سے زیادہ معلومات اور اطلاع ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے، بس ہم اتنا جانتے جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح، جس پر وہ پتھر گرا، جس پر وہ سنگریزہ گرا، وہ کاسف معقول، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس سنگریزے کے اندر عجیب خاصیت تھی، جس کے اوپر گرتا تھا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کوئی خاصیت تھی اس پتھر کے اندر؟ معلوم نہیں، تو پھر کاہے لیے ایٹم کہہ رہے ہو، کاہے لیے اس کے اندر وبائی خاصیت کہہ رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال در برابر قدرت خداوند ہیچ کاری مشکل نمی باشد، کہ بہر صورت خدا کی قدرت کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ خدا کی قدرت کے سامنے یہ ساری چیزیں آسان ہے، وہ ایک ذرے کو چاہے تو پہاڑ بنا دے، وہ ایک پہاڑ کو چاہے تو ذرہ بنا دے، ہے نا؟ وہ چاہے تو ایک معمولی پتھر کے ذریعے سے کیا ہے ہاتھیوں کے لشکر کو چبائے ہوئے بھوسا کے مانند بنا دے، وہ چاہے آگ کے عذاب کے ذریعے سے سب کچھ جلا کر خاک کر دے،
وہ چاہے تو کسی کے لیے وہی آگ گلزار بنا دے، وہ چاہے تو پانی کے اوپر راستہ بنا دے اور اس سے ایک لشکر گزر جائے، اور پھر اسی بنے ہوئے راستے کو مٹا کر کے کسی کو چاہے تو غرقاب کر دے۔ تو سب کچھ اس کے قدرت میں ہے، اس کی قدرت کے سامنے ہر عمل ہر کام آسان ہے۔ لہذا کل ملا کر کے یہ تفسیر نمونہ کے جو مفسر ہیں انہوں نے خاص توجہ دلائی ہے اسی بات کی طرح کہ سنگریزہ مولانا معمولی سنگریزہ تھا، بس اللہ نے اس کے اندر عجیب خاصیت رکھی تھی کہ وہ جس کے اوپر گرتا تھا اسے ذرات میں بکھیر دیتا تھا، اسے چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیتا تھا، اور اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ فإلا اب ہم اس سنگریزے کے لیے اور دوسری خصوصیات کے قائل ہوں اور اس میں توجیہ پیش کریں کہ نہ بھائی وہ تو ایٹمی ہتھیار تھا، ایٹمی بم تھا، ہم کہیں کہ نہ اس کے اندر جو ہے ایسے کیمیکلز اور ایسے میکروب تھے کہ جس سے وبائی مرض پیدا ہوتا تھا، نہ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت پڑے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس دلیل ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کہیں سے کوئی ایسی اطلاع کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ ان سنگریزوں میں ایٹم کی طاقت تھی یا ان سنگریزوں میں وبائی خاصیت تھی، نہ، لیکن یہ اطلاع ہے تو اس میں عجیب قدرت تھی، عجیب طاقت تھی کہ جس کے اوپر گرا اسے خواب کے ذروں میں تبدیل کر دیا، قرآن کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کل ملا جلا کر کے انہوں نے یہی کہا، چونکہ اس میں خدا کی قدرت، چونکہ یہ پوری داستان، یہ پورا واقعہ ایک معجزہ ہے۔ جب معجزہ ہے تو پھر آپ کو اس کی تمام چیزوں کو غیر عادی دکھانا پڑے گا۔ اگر آپ اس واقعے میں شامل اشیاء کو اگر طبیعی دکھائیں گے تو پھر یہ معجزہ کہاں رہ جائے گا؟ مولانا آپ ابھی فرض کر لو جو ایٹم بم بن رہے ہیں اس میں خاصیت ہوتی ہے بہت ساری، آپ کہیں گرا دیں، کہیں پہ گرا دیں اور جو اس بم میں خاصیت ہے اس کا اثر ظاہر ہونے لگے، تو یہ تو طبیعی چیز ہے نا، جو خاصیت ہے وہ تو ظاہر ہوگی۔ ایٹم کا اثر یہ ہوتا ہے، ایٹم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ زمین پہ گرتا ہے تو وہاں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو اگر فرض کر لو ایٹمی ہتھیار کہیں گرایا گیا زمین میں سوراخ ہو گیا تو معجزہ تو نہیں کہو گے نا، تو بھائی یہ تو ایٹم کی خاصیت ہے، یہ تو طبیعی چیز ہے، یہ تو نارمل چیز ہے، وہ کرتے ہی ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دو چیزوں کی طرف خاص توجہ دلائی ہے مفسر نے، چونکہ پہلی ہیڈنگ میں کہہ دیا کہ یہ بے مثل و بے نظیر معجزہ ہے۔ جب یہ داستان بے مثل و بے نظیر معجزہ ہے تو پھر اس کی تمام چیزیں غیر عادی ہوں گی، تبھی یہ معجزہ کہلائے گا۔ اگر عادی بنا دیا جائے تو پھر یہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا دوسرے مفسرین نے سنگریزوں کو مولانا جو طبیعی اور عادی دکھانے کی کوشش کی ہے، جو توجیہ کی ہے کہ سنگریزوں میں وبائی میکروب تھے یا یہ اصل میں ایٹم تھے، سمجھ رہے ہیں، جو لشکر کے ساتھ اس طریقے کا ہوا، تو پھر اس توجیہ سے یہ واقعہ معجزہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ واقعہ ایک طبیعی واقعہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں، ایک عادی واقعہ ہو جائے گا۔ اسی لیے مفسر نے دوسری توجیہات کو قبول نہیں کیا ہے، اور اس کو قبول نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان توجیہات کو قبول کرنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ ان توجیہات کو قبول کرنے سے یہ پورا واقعہ معجزے کی حد سے تعریف سے خارج ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا جو سنگریزے تھے وہ عادی سنگریزے تھے، اللہ نے ان معمولی سنگریزوں میں عجیب قدرت، عادت کے خلاف، طبیعت کے خلاف عجیب طاقت رکھی تھی کہ وہ جس کے اوپر گرا اسے چبایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ چلیے